نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور پھل استعمال فرمایا، تربوز، واٹر میلن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ساتھ تربوز کو کھایا کرتے تھے، کھجور کے ساتھ تربوز اور کھجور یہ دونوں چیزیں کھاتے تھے، اور کیا فرماتے تھے؟ کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک ختم کرے گی اور اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی، یعنی اعتدال۔ طب نبوی میں اعتدال ہے کہ بھئی کوئی چیز گرم زیادہ ہے تو اس کو کور کیسے کرنا ہے، ٹھنڈی زیادہ ہے تو اسے کور کیسے کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنی غذاؤں میں اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اب تربوز کے فائدے کیا ہیں؟ جسم میں پانی کی کمی کو یہ پورا کرتا ہے، شوگر لیول جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، دل کی جو بیماریاں ہیں ان سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو دمے کی شدت ہوتی ہے، اٹیکس ہوتے ہیں دمے کے، ان کو یہ کنٹرول رکھتا ہے۔ اور تربوز کے استعمال سے نا جو دمے کے مریض ہیں ان کے جو اٹیک کے چانسز ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں، دمے کے دوروں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح جو دانتوں کے بہت سارے مسائل ہیں، تربوز کا استعمال ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ جسم میں کہیں سوزش ہو جاتی ہے تو یہ اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ اعصاب کا جو فنکشن ہے نا باڈی کا، ان کو بھی یہ تیز کرتا ہے۔ تربوز گردوں کو بھی صاف کرتا ہے، کینسر کے لیے بھی مفید ہے، ہڈیوں کے لیے جو ہے بہت مفید ہے، اور جسم کے انرجی لیول کو مینٹین رکھتا ہے۔ یہ تربوز کے فائدے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور چیز کا ذکر کیا، اس کے کھانے کا نہیں ذکر آتا، لیکن ذکر آتا ہے کہ آپ نے اس پھل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کے محبوب نے جس چیز کا ذکر کیا نا اس میں ہے خیر ہی خیر۔ اب ایک حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ، کڑوا اور خوشبو کوئی نہیں۔ تو حنظل ایک پھل ہے، اس کو بیٹر کوکمبر بھی کہتے ہیں، بہت ہی کڑوا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے کھایا نہیں ہے، کھانے کا ذکر نہیں ہے کہیں، مجھے نہیں کہیں ملا، اب ویسے ذکر ہوا، لیکن اس کے فوائد طب نبوی میں آ گئے حنظل کے۔ یہ بیٹر کوکمبر بھی اس کو کہتے ہیں، یہ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، شوگر کے علاج میں استعمال ہوتا ہے، یہ ہمارے لبلبے کے لیے بہت مفید ہے، اور اس کے علاوہ جو غیر ضروری لپڈس اندر بن جاتے ہیں ان کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو کڑوا ضرور ہے لیکن صحت کے لیے بڑا میٹھا ہے۔ ایک اور بات آپ حیران ہو جائیں گے، ان شجرۃ الزقوم، زقوم توہر یہ ملتا ہے بازار میں، جو جہنم کا زقوم ہوگا وہ تو کوئی اور چیز ہوگی۔ اچھا، زقوم کا ذکر قرآن مجید میں ہے، زقوم کا حدیث میں بھی ذکر ہے۔ فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کے ہر کھانے کی چیز خراب ہو جائے، سارے ذائقے ختم ہو جائیں، ایسا خراب کھانا ہے جہنمیوں کا۔ لیکن عجیب بات ہے، جس چیز کا ذکر اللہ نے کیا یا اللہ کے محبوب نے کیا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فوائد بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ رحمت کی انتہا ہے۔ یہ جو توہر ہے نا، یہ دمے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ پیشاب آور دوائیوں کے طور پر یہ کام آتا ہے، پیشاب بند ہو جائے تو اس وقت کے بڑا مفید ہے۔ کڈنی فیلئر یا جگر کے خرابی کے مسئلے میں جو پانی کے مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بڑا ہی مفید ہے۔ پھیپھڑوں کے لیے اور ٹیومرز جو آ جاتے ہیں رسولیاں، ان کے لیے بڑا مفید ہے، اور بواسیر کے لیے، خون کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کے لیے۔ تو یہ جو توہر ہے اس کے اور بھی کافی سارے فائدے ہیں۔ تو ہم تو ذکر کر رہے ہیں برکت کے لیے، ان کا استعمال میں پھر کہہ چکا ہوں جاگتے رہنا، معالج سے پوچھ کے سمجھ کے حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ اب چیزیں سمجھ لیں اور بازار سے توہر لا کے کھانا شروع کر دیا، ادھر سے کوئی لینے کے دینے پڑ گئے۔ اچھا جی، میدا کون کون کھاتا ہے جی؟ سارے ہی کھاتے ہیں۔ پنجابی کے 2 محاورے سن لیں۔ گوشت کے بارے میں ہے، لے آوی پٹھ ورنہ آ جاوی اٹھ۔ گوشت خریدنے جانا ہے، قصائی کی دکان پہ جاؤ، پٹھ مل جائے تو خرید لینا ورنہ واپس آ جانا۔ یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس محاورے میں کہ پٹھ کا جو گوشت ہے وہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ جو گو ہمیں پسند نہیں ہے وہ الگ بات ہے، ہمیں تو بون لیس چاہیے نا۔ تو لے آوی پٹھ ورنہ آ جاوی اٹھ۔ دوسرا میدے کے حوالے سے بھی سن لیجئے، پنجابی کا محاورہ ہے، یا اللہ جان کڈ یا نان کڈ، یا اللہ میری جان نکال لے یا اس نان کو ہضم کرا دے جو میدے کا بنا ہوا ہے۔ تو میدے کی تعریف سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کبھی میدا نہیں کھایا،
پوری زندگی میں کبھی میدا نہیں کھایا۔ اب ہمارے جو نان اور روغنی نان اور قیمے والے نان سارے میدے سے بن رہے ہیں، تو جہاں تک ممکن ہو اس کو ہم چھوڑنے کی فکر کریں۔ صحت مند زندگی چاہتے ہیں نا، یا بڑھاپے میں اور جوانی میں ڈاکٹروں کی فیسیں اور دوائیاں اور چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میدا حرام نہیں ہے، میں تو آپ کو صحت کے حوالے سے بتا رہا ہوں، فقہی حوالے سے نہیں بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے استعمال نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے کھانے پینے میں جتنی چیزیں استعمال کی ہیں نا، ان میں ایک بڑی شان ہے، آپ نے ہر وہ چیز استعمال کی ہے جو صحت کے لیے مفید ہے، اور ہر وہ چیز آپ نے استعمال نہیں کی جو صحت کے لیے مضر ہے۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں صحت کے لیے کتنی مضر چیزیں ہم جان بوجھ کر استعمال کرتے ہیں اور آئے روز کرتے ہیں۔ یہ جو بوتلیں آتی ہیں، کوئی ایک بندہ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائے اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ جو بوتلیں پیتے ہیں اس کا کوئی فائدہ؟ لیکن پیتے پھر بھی ہیں، سامنے آ جائے تو چھوڑتے نہیں۔ نبی کی سنت تو یہ نہیں ہے، آپ نے تو غیر مفید چیزوں کو استعمال نہیں کیا۔ ابھی چاکلیٹس آ جائیں، پتہ ہے ان کا نقصان ہے، اور ابھی جناب ڈونٹس آ جائیں، شوگر بھی ہمیں ہونی ہے، ہمیں پھر بھی کھانے ہیں، کھاؤ تو ضرور اس کو۔ تو نبی علیہ السلام نے ہر وہ چیز استعمال کی جو صحت کے لیے مفید، اور ہر وہ چیز استعمال نہیں کی جو صحت کے لیے غیر مفید۔ تو ہمیں ان اصولوں کو سمجھ کے اپنانا چاہیے۔